الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ خشوع حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کیا کیا اسباب اختیار کرنی چاہیے، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ اگر دل اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا ذکر آج ہم سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کچھ لوگ تھے جن کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں وہی آدمی تھا جس نے کچھ ایسے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو ان کی طاقت زور پکڑی، تو کہا کہ خوارج یہ جہنم کے کتے ہیں، خوارج جہنم کے کتے ہیں، جیسے ترمذی کی یہ حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترمذی میں اسے روایت کیا ہے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وقد كانوا من اکثر الناس قراءة لکتاب اللہ، حالانکہ خوارج بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے، ان کے گھروں سے ہمیشہ قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، لیکن ان کا یہ کثرت سے قرآن پڑھنے نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کے بڑے بڑے نشانات ہوتے تھے، اور وہ لوگ راتوں رات جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن ان کے بدن میں تو خشوع تھا لیکن ان کے دلوں میں خشوع نہیں تھا، ان کے دلوں میں خشوع نہیں تھا، اس لیے خوارج کو ان کی عبادتوں کے باوجود جہنم کے کتے انہیں کہا گیا۔ اسی طرح ایک اور چیز خشوع حاصل کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہر معاملے میں تکلف سے جی چھڑائیں، مطلب حد سے زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی معاملے میں۔ مطلب آپ دعا کر رہے ہیں، سیدھے سادھے الفاظ میں دعا کیجئے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، ایسی جگہ کھڑے جہاں کسی کو آپ ڈسٹرب نہ کریں اور کسی کو دکھانے کے لیے آپ وہاں نہ ٹھہریں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے نہ امام کو خشوع حاصل ہوتا ہے نہ پیچھے کرنے والوں کو خشوع حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دعا کرتے کرتے دعا کے لیے ایسے الفاظ چننے کی کوشش کرتا ہے، ایسی زور زور سے یا ایک ہی کلمات کو بار بار دہرا کے لمبی لمبی دعائیں وہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دعا اس کے زبان سے تو نکلتی ہے لیکن دل سے نہیں نکلتی۔ اس لیے کہا گیا کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو سیدھے سادھے الفاظ میں دعا کرے، اور دعا آپ عربی زبان میں بھی کر سکتے ہیں اور بغیر عربی زبان کے آپ جو زبان جانتے ہیں، تمل جانتے ہیں تمل میں کیجئے، اردو جانتے ہیں اردو میں کیجئے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ عربی ہی میں کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ساری زبانیں جانتا ہے، ساری زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور مختلف لوگ اپنی اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی ہے جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، نصیحت کے لیے وہ عجیب عجیب مشکل الفاظ ڈھونڈ کر لاتا ہے، تو اس سے اس کی نصیحت میں اتنی جان نہیں رہتی، تاثیر نہیں رہتی جو ہونا چاہیے۔
آپ کے زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں آپ اس کو رکھ کر نصیحت کیجیے، اس لیے کہ جو بات زبان سے ہوتی ہے وہ زبان سے نکل کر لوگوں کے کانوں تک جا کر رک جاتی ہے، لیکن جو بات آپ کے دل سے نکلتی ہے وہ لوگوں کے دل تک پہنچتی ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اگر باتوں کے اندر تاثیر ہو تو یقیناً دوسرے کی باتوں میں، دوسرے کی دلوں میں آپ کی بات جائے گی، آپ کی بات جائے گی۔ اسی لیے سعید بن عاصم کہتے ہیں کان قاص یجلس قریبا من مسجد محمد بن واسع، یہ ایک قصہ گو انسان تھا۔ آج بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو قصہ گو ہیں، بڑے بڑے مولویوں کے نام سے، مشائخ کے نام سے میٹھے میٹھے اور ہنسنے والے، ہنسانے والے قصے بیان کریں گے، لوگ مزے لے کر سنتے ہیں، لوگوں کو بھی قصہ سننے میں مزہ ملتا ہے، جیسے لوگوں نے کھانے کے مزے چکے ہیں ویسے دل کی آسودگی کی مزے بھی وہ چکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس زمانے میں ایک قصہ سنانے والا تھا جو محمد بن واسع رحمہ اللہ کے مسجد کے قریب بیٹھتا تھا۔ تو ایک دن اس نے اپنے جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ تو قصہ گو تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں سے اس نے کہا مالی اری القلوب لا تخشع، ارے کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خشوع پیدا نہیں ہوتا، کوئی آنکھ آنسو بہاتے نظر نہیں آتی اور کسی کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ تو محمد بن واسع رحمہ اللہ جو بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے اس قصہ گو کی جب یہ بات سنی، وہ جو قصے بیان کرتا ہے اس کی بات سنی تو کہا یا عبداللہ ما اری القوم اتوا الا من قبلک ان الذکر اذا خرج من القلب وقع علی القلب، تم زبان سے قصے بیان کرتے ہو، لوگوں کے کانوں تک جا کر تمہارے قصے رک جاتے ہیں، اگر تمہاری نصیحت تمہارے دل سے نکلے تو لوگوں کے دلوں تک جائے، دلوں کو دستک دے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہم الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ کو سنوارنے کی چکر میں میٹھے میٹھے الفاظ، خافیہ والے الفاظ، اس طرح کے ایسے الفاظ جیسے لوگ میری تعریف کریں، کہیں کہ واہ واہ شیخ صاحب کتنی فصیح اردو بولتے ہیں، کتنی میٹھے میٹھے بول بولتے ہیں، اس چکر میں پڑنے کے بجائے سیدھے سادے الفاظ میں لوگوں کے دلوں کو دستک دینے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں التکلف یفسد الاعمال القلبیہ ببہرجتہ فإنہ لا يصلح معها الا الاخلاص والصدق، لوگوں کے لیے ہم اخلاص اپنائیں اور سچائی اپنائیں اور تکلف سے پرہیز کریں۔ تکلف کسی بھی معاملے میں حد سے زیادہ اپنی شان و شوکت سے بڑھ کر کسی کے سامنے اظہار کرنا، چاہے اپنی گفتار میں ہو، کردار میں ہو، مہمان نوازی میں ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جس سے آدمی خشوع خضوع حاصل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے ثمرات الخشوع، ثمرات یعنی خشوع حاصل کرنے کے بینیفٹس، فائدے مجھے اور آپ کو کیا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خیر کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔